اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 128 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے موذی سربراہ کے ارشادات خالیہ، عالیہ نہیں خالیہ۔ اب یہ جو موذی سرکار ہیں، یہ اصل میں سرغنہ ہیں پوری 100 رتنوں کی ٹیم کے۔ تو آج ان کے 100 رتنوں کے بارے میں تو کچھ میں پہلے بتا چکا ہوں، آج ان کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اب ان کے ارشادات جب سے یہ 2.5 سال سے حکومت میں آئے ہیں، سن کر کبھی رونے کو اور کبھی ہنسنے کو جی چاہتا ہے۔ پرانی کہانیوں میں آتا تھا کہ ایک آنکھ روتی ہے ایک ہنستی ہے، تو ان کی باتوں پر کبھی لوگ ہنستے ہیں ایک طرف کے، کبھی روتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے نصیب میں اور کیا کیا لکھا ہے۔ تو یہ جو ہے ان کا دعویٰ شروع سے یہ رہا ہے کہ میں ریاست مدینہ جیسا فلاحی معاشرہ قائم کروں گا پاکستان میں۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ریاست مدینہ قائم کرنے جا رہا ہوں، وہ اگر خاتم النبیین نہ کہہ سکے یا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ سکے، تو آپ اس کے دعوے پر کیسے یقین کریں گے؟ یعنی جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں جو جملہ ہمیشہ سب لوگ کہتے ہیں، علماء کرام اور عوام بھی، خاتم النبیین یعنی آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ خاص طور سے یہ حصہ، اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہنے میں زبان اٹکتی ہے، جبکہ ساری دنیا کی زبانیں انگریزی اردو بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں بڑے آرام سے۔ تو اس سلسلے میں میرا تو یہ کہنا ہے کہ تحقیق ہونی چاہیے کہ آخر یہ 2 کلمات کیوں نہیں ان سے ادا ہوتے۔ یا تو ان کی ورثے میں کوئی مسئلہ ہے، یا ان کی تربیت میں کوئی مسئلہ ہے، آخر ہے کیا ان کے ساتھ جو یہ 2 الفاظ نہیں کہتے۔ اسی لیے لوگ بعض اوقات بعض شبہات ظاہر کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ میں خیر وہ تو کھل کے نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ایمان کا مسئلہ ہے اور اللہ اور بندے کا معاملہ ہے ایمان۔ تو خاتم النبیین نہ کہنے میں جو کچھ ان کو مشکلات پیش آتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اسی طرح ابھی فرانسیسی سفیر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا، تو ان کی حکومت نے جو سٹینڈ لیا، بجائے اس کے کہ فرانسیسی سفیر کے ہٹانے میں کوئی کردار ادا کرتے، لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ جو سفیر کو ہٹا دیں گے تو یوں ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ دنیا میں سفیروں کو ہٹایا بھی جاتا ہے، مطالبے بھی کیے جاتے ہیں۔ بھارت سے ہم پتہ نہیں کتنے سفیر وہاں سے بلا چکے ہیں واپس، اور یہاں کے سفیر بھارت واپس جا چکے ہیں، بہت دفعہ ہوا یہ۔ تو یہ معمول کی بات ہوتی ہے، اور اگر کوئی سفیر کسی سفیر کے ملک میں کوئی بدتمیزی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی شان رسالت کے خلاف، تو ہمارا تو یہ حق ہے کہ ہم کہیں نہیں جی ہم تو برداشت کر ہی نہیں۔ باقی ساری باتیں ہم برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم کوئی گستاخی برداشت، ہم کوئی بھی اگر اس میں مالی نقصان ہے اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ چنانچہ پاکستان کے لوگوں نے کہا بھائی ہم نقصان پورا کر دیں گے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری بیرونی جو معیشت ہے، بیرونی معاملات ہیں ہمارے تجارت کے، وہ خراب ہوں گے، تو ہم سنبھالیں گے انشاءاللہ۔ حضور کے نام پر ہم تو ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس ایک مطالبے کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے دھرنا دیا گیا، اس کے بعد ان کی حکومت نے گولیاں چلائیں ان کے اوپر، پھر انہوں نے بھی کچھ حرکتیں کی تو پولیس کے اہلکار بھی شہید ہوئے۔ تو اس طرح دونوں طرف سے پتہ نہیں درجنوں لوگ مارے گئے، اور اب تک یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں سفیر کو تو نہیں ہٹاؤں گا۔ اب ظاہر ہے سفیر کو ہٹانے کے معاملے میں اتنی ہٹ درمی کا مظاہرہ، جبکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے، ہمیں نہیں چاہیے تجارت اور کوئی فائدے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کے ورثے میں کوئی خرابی ہے، عقیدے میں کوئی خرابی ہے، یا تعلیم و تربیت میں کوئی نقص ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اسلام اور مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے ان کے خلاف ہی فیصلے کرتے ہیں، اور خاتم النبیین اور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ سے نہیں نکلتا۔ اللہ جانے کیا مسئلہ ہے۔ خیر اس کو چھوڑیں، اب ہم آتے ہیں کہ ان کے ارشادات کی طرف۔
اس عرصے میں اتنی غور افشانی کی ہے، ایسے ایسے مضحکہ خیز قسم کے باتیں کہی ہیں اور حرکتیں کی ہیں کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں بیرونی دنیا میں کہ آخر ہمیں کس قسم کے حکمران نصیب ہوئے۔ مثلا شروع میں آتے ہی انہوں نے کہا تھا کہ جی جنگ احد میں جو صحابہ کرام تھے وہ جب دیکھا کہ پیسہ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں سب لوگ، تو وہ بھی آئے لوٹنے کے لیے۔ گویا انہوں نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ لٹیرے تھے، مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے وہ، جب کہ وہ سارے کے سارے یہ سمجھے کہ فتح ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض خبریں جنگ احد میں تھی کہ آپ شہید کر دیے گئے، تو انہیں پریشانی تھی تو وہ آئے تھے، انہوں نے ان کو لٹیرا قرار دے دیا۔ صحابہ کرام کو لٹیرا قرار دینا اتنی بڑی بدتمیزی اور گستاخی ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر آئیے آپ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کو قائم کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال لگے۔ میں تو ابھی حال ہی میں حکمران بنا ہوں تو ٹائم لگے گا۔ تو بھائی آپ جس طرح ترقی معکوس کر رہے ہیں، یعنی الٹے قدم آپ چل کے ترقی کے دعوے کر رہے ہیں، اس حساب سے تو آپ کو ہزاروں سال لگیں گے، کیونکہ آپ جائیں گے پیچھے، پھر پلٹ کے آئیں گے، یو ٹرن لیں گے، پھر کہیں گے نہیں کچھ غلطی ہو گئی، پھر یو ٹرن لیں گے، تو آپ کے یو ٹرن میں ہی وہ زگ زیگ جو میں نے ایک بار کہا تھا کہ زگ زیگ کی طرح آپ یوں 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 چلتے جائیں گے۔ تو 23 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب اسلامی ریاست قائم کی، اس دن سے وہ معاشرہ اس قدر امن و امان اور خیر و فلاح کا ہو گیا تھا۔ آپ کے تو آنے کے بعد 2.5 سال تک دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آتے امن و امان کے، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ریاست مدینہ کا قیام میرا مطمع نظر ہے۔ آپ نے چند ٹھیلے والوں کے پاس جا کر ان سے چکنی چپڑی باتیں کر کے اور ان کی باتیں سن کے خوش آمدی، اور اینکر ٹی وی اینکر نے یا کیمرہ مین نے کہہ دیا کہ جی یہ تو ریاست مدینہ کی اس سے اچھی مثال اور کیا ہوگی۔ لعنت پڑھی جا سکتی اس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کے بارے میں کچھ اچھے الفاظ کہنے کی بجائے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین مثال قائم کی ہے انہوں نے۔ مجھے سچی بات ہے بہت افسوس ہو رہا ہے اس وقت یہ گفتگو کرتے ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک بار کہ جرمنی اور جاپان پڑوسی ممالک ہیں، آپ کی تاریخ جغرافیہ دانی کا یہ حال ہے، تو دنیا کتنا مذاق اڑاتی ہوگی ہمارا۔ اور کہہ لیں ان دونوں کی جو سرحدیں ہیں وہاں پر انہوں نے انڈسٹریز قائم کی ہیں، صنعتیں قائم کی ہیں وہاں۔ جرمنی اور جاپان نے اپنی سرحدوں پر، جن سرحدیں تو پتہ نہیں کہاں ہیں ان کی، اور وہاں مل کر انہوں نے صنعتیں قائم کی ہے۔ پھر کہتے ہیں آپ کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ورائٹی دی ہے، یعنی انواع و اقسام کی ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور ان میں سے ایک نعمت کا جو تذکرہ فرمایا آپ نے وہ یہ ہے کہ ہمیں سال میں 12 موسم دیے ہیں۔ ساری دنیا میں 4 موسم ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ 12 موسم، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے 4 کیا ہوتے ہیں 12 کیا ہوتے ہیں، کس وقت کیا کہنا چاہیے۔ کم از کم کسی اپنے ساتھی سے ہی پوچھ لیتے یا بچے سے پوچھ لیتے کسی اسکول کے کہ بھئی سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں۔ یہ فرمایا سال میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے 12 موسم دیے ہیں، اب نام نہیں پتہ ہے کون کون سے موسم ہیں، سردی، گرمی، برسات اور خزاں، یہ موسم ہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ایک اور بڑی اللہ نے وہ دی ہے نعمت کہ رات کے وقت پودے ہوا کو صاف کرتے ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں ان کی زبان میں، یعنی وہ جذب کرتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ یہ بالکل یعنی سائنس کے فارمولے کے بالکل الٹ یہ بات کہی ہے۔ وہی جو الٹے قدموں چل رہے ہیں، اور یو ٹرن کی بات ہے نا، تو اس میں بھی یو ٹرن ہے کہ رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں درخت، جس کی وجہ سے موسمیات کے یا اس کے ماہرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کو عام طور سے درختوں کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بڑی مضر گیس ہے جو انسانوں کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ تو آکسیجن دیتے ہیں رات کو، تو پودے اور درخت، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو دن بھر جو جمع ہوتی ہے اس کو وہ جذب کر لیتے ہیں۔ تو کتنی ہماری خدمت کرتے ہیں یہ پودے اور درخت۔ اس کے بعد ایک دن آپ نے فرمایا کہ کراچی کے قریب تھوڑے فاصلے پر
سمندر میں گیس کے اتنے ذخائر ہیں کہ جن کو ہم نکالنا شروع کرنے والے ہیں، جب وہ نکلیں گے تو ملک کے دلدر دور ہو جائیں گے۔ 2.5 سال میں پتہ ہی چلا کہ وہاں ذخائر ہیں نہیں یا ان میں استطاعت نہیں ہے اتنی نکلوانے کی۔ اس لیے اگر ہوتا واقعی ذخیرہ ان چیزوں کا، گیس اور تیل کا، تو یہ نکلواتے ہیں تو آج ملک کی معیشت بہت بہتر ہو سکتی تھی۔ لیکن معیشت اگر بہتر کرنا چاہیں تو اور دوسرے بھی ذرائع ہیں۔ مقصد ہے صرف یہ کہ کچھ اس طرف طلب تو ہو کہ ہاں ملک کی معیشت کو دور کرنا بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک بار انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں یہ۔ کسی تقریب میں خطاب کر رہے تھے کہ تعریف کرنی تھی، کہلیں جنرل پاشا سامنے بیٹھے ہیں، تو کسی نے توجہ دلائی کہ صاحب جنرل پاشا نہیں، جنرل شجاع ہیں یہ۔ اچھا سوری جنرل شجاع۔ تو انہیں نہ لوگوں کا پتہ ہے کہ کون کیا ہے، کس کا نام کیا ہے، بس جو منہ میں آئے بولنے سے مطلب ہے۔ پھر فرمانے لگے ایک دن کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں میں گرانا چاہتا ہوں۔ اب وجہ اس کی جو بتائی کہ وہاں بہت کنکریٹ جمع ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں دیواریں ہٹیں یہاں سے، تو اندر کا خوبصورت حسین منظر، جو اندر جو درخت پودے اور جو لگے ہوئے ہیں، اندر کا خوبصورت منظر عوام کو معلوم ہو۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اندر بہت کنکریٹ جمع ہو گئی ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ دیوار ہٹے گی تو اندر خوبصورت منظر آئے گا۔ ہٹانے کا تو ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ پہلا انہوں نے جو عہد کیا تھا لوگوں سے، وہ یہ تھا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس کو عوام کے لیے کھول دوں گا اور اس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دوں گا۔ تو یہ تو یو ٹرن کے ماہر ہیں، وعدے خلافی اور اپنے عہد کے سے پلٹنا، یہ ان کا کام ہے۔ چنانچہ آج تک دیکھ لیجئے وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس فرماتے ہیں یہ، اور وہاں سے آنے جانے کا جو خرچہ ہے وہ ان کے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہیلی کاپٹر کا خرچہ اتنا کم ہے کہ کاروں سے بھی کم پیٹرول خرچ ہوتا ہے۔ خیر یہ جانے اور ان کے فواد چودھری صاحب جانے۔ تو بنی گالہ کی اگر یہ دیواریں ہٹا دیں گورنر ہاؤس کی بجائے، وہ تو ان کی ذاتی چیز ہے نا، کسی وقت بھی ہٹا سکتے ہیں، وہ ہٹائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اندر کیا کچھ ہوتا ہے، یا کتنے خوبصورت جگہ پہ، کتنے عیاشی کی جگہ پر آپ رہتے ہیں، تو وہ ہٹائیں اور آپ اپنی زبان میں عام آدمی، عوام و خواص کو ایک برابر کر دیں، یعنی سب کو برابر کر دیں۔ ایک برابر کیا ہوتا ہے؟ تو ایک برابر کر دیں آپ۔ بنی گالہ ہی کی دیوار ہٹا دیں، چلیے وزیر اعظم ہاؤس کی نہیں ہٹا سکتے آپ۔ تو ایک بڑی دلچسپ بات کہی انہوں نے، پیسے کی گراوٹ اور ڈالر کے اوپر جانے پر پوری قوم بری طرح پریشان تھی۔ پاکستان کے جو محب وطن ماہرین معاشیات تھے وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ سب ہو رہا ہے ملک میں، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو دونوں دفعہ اخبارات سے پتہ چلا کہ روپے کی قیمت گر رہی ہے۔ بھائی آپ کس ملک کے وزیر اعظم ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں تباہی آ گئی ہے معیشت کی، اور صرف ڈالر کے اوپر جانے اور روپے کے نیچے آنے کی وجہ سے، اور آپ کی حکومت میں ہوا یہ سب کچھ۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں، اخبارات سے معلوم ہوا مجھے تو۔ وہ اتنے بے خبر ہیں آپ، ہوش حواس میں نہیں رہتے، یا کیا وجہ ہے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو اخبارات سے پتہ چلتا ہے۔ کوئی اشارہ کرے تو کہیں گے ہاں جنرل پاشا نہیں، جنرل شجاع ہیں۔ یہ عجیب عجیب طرح کی حرکتیں باتیں کرتے ہیں آپ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں، ابھی حال ہی میں کہا کہ بشریٰ بیوی جب میرے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں آپ وزیر اعظم پاکستان کے ہیں؟ کہیں بھائی میں 25 سال یا 22 سال اپوزیشن میں رہا ہوں، اب مجھے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں۔ اس کا ایک ہی مفہوم میری سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کو اب تک یقین نہیں آتا کہ ایسا شخص ہمارا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، چنانچہ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں۔ اچھا پھر ایک تقریب میں فرماتے ہیں روحانیات پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، وہ لفظ نہیں نکل رہا تھا، وہ روحانیات لفظ تھا، تو پتہ نہیں روحانیات کیا کہا انہوں نے، پھر کہہ لیں سوری روحانیات۔ اب روحانیات کا کیا ذکر کیا انہوں نے، کہہ لیں میں اس کو سائنس بناؤں گا، سپر سائنس بناؤں گا میں روحانیات کو۔ کیوں بنائیں گے، کیسے بنائیں گے، یہ تو کسی کی سمجھ میں آیا نہ ہے۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں، کون سی بیگم ہے بھائی، تیسری بیگم صاحبہ، تو یہ جو ہیں یہ پیرنی مشہور ہیں، یہ بہت پہنچی ہوئی بزرگ ہیں یہ، تو شاید ان کی نگرانی میں
یہ روحانیات کو، جس کا لفظ بھی ایک دفعہ بول نہیں سکے، یہ روحانیات کہہ رہے تھے، تو یہ سپر سائنس جو بنانا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ ہی کچھ پڑھیں گی، کچھ وظیفے پڑھیں گی کچھ، تو اس کے بعد شاید روحانیات کی کوئی سپر سائنس بن جائے۔ اب ایک اور بار کہتے ہیں، ہاں بڑی دلچسپ، ایک بڑا دلچسپ بات، پہلے کہہ رہے ہیں ہم جو ہیں لوگوں کو، پھر خیال ہے نہیں ہم دیسی مرغیوں کو انڈے اور بچے دیں گے، یعنی دیسی مرغیوں کو ہم انڈے اور بچے دیں گے۔ کہنا شاید یہ چاہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو دیسی مرغیاں اور انڈے بچے دیں گے تاکہ کاروبار، یہ بھینسوں کو فروغ کر کے انڈوں اور مرغیوں کے ذریعے قومی معیشت کو درست کرنے کا دعویٰ رکھتے تھے۔ یہ وہ سب پیچھے چلے گئے دعوے، کوئی پاگل پن ہے یہ تو، کہ آپ انڈے مرغی بیچ کر اور ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ پھر ایک دن کہنے لگے جب تک JIT کی رپورٹ نہیں آ جاتی، لوگوں نے کہا بھئی وہ تو آ گئی، اچھا آ گئی ہے وہ، انہیں معلوم نہیں کہ JIT کی رپورٹ کب آئی کیسے آئی، یہ کہہ رہے ہیں جب تک وہ نہیں آ جاتی تو فلاں کام نہیں ہوگا۔ تو پھر ان کے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں صاحب وہ تو آ گئی ہے، تو حیران ہوئے، اچھا وہ بھی آ گئی ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ چلا۔ پھر ایک اور بات کہ ایک دن کہنے لگے کہ گائے جو ہے ہمارے یہاں اوسطاً 6 لیٹر دودھ دیتی ہے اور دوسرے ملکوں میں 24 لیٹر دودھ دیتی ہے، تو یعنی 4 گنا زیادہ دودھ دیتی ہیں۔ اگر ہمارے یہاں کی گائے 6 کے بجائے 12 لیٹر دودھ دینے لگیں، اب کیسے دینے لگیں ان سے درخواست کریں گے کیا کریں گے، تو اگر وہ دینے لگیں 12 لیٹر دودھ تو ملک میں انقلاب آ جائے گا، یعنی دودھ اور انڈے اور مرغیاں اور بھینسیں، ان کے ذریعے انقلاب آئے گا ملک میں، وہ اگر چاہیں گے تو آ جائے گا، ان کے تو بس کا نہیں ہے۔ تو 12 لیٹر دودھ کے لیے گوالوں سے کہا جائے کہ بھینسوں کو اپنے پابند کریں کہ 12 لیٹر دودھ دیں وہ۔ پھر ایک اور بات جو بڑی دلچسپ انہوں نے کہی ہے کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری حکومت اتنی مقبول ہے، اتنی ایفیشینٹ ہے۔ اب ایفیشینٹ کا ترجمہ اردو میں جو کیا جا سکتا ہے کہ بہت مطلب کہ کارگر ہے، بہت کارگزار ہے اور بڑی سمجھ لیں کہ مستعد ہے۔ ان کی حکومت کتنی مستعد ہے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا، اتنی ایفیشینٹ ہے۔ ظاہر ہے آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری جو سرکار ہے وہ ایفیشینٹ ہے یا لٹیرے بے ایمان جن کے خلاف آپ عزم لے کر آئے تھے کہ میں جہاد کروں گا، وہ ایفیشینٹ ہے یا یہ سرکار ایفیشینٹ ہے آپ کی، یہ اندازہ نہیں ہے ان کو۔ اور اس دن نکلے تھے نا جب وہ ٹھیلے والوں سے جو معلومات کرنے کے لیے، تو 4-5 آدمیوں سے معلوم کر لیں اگر آپ کہیں یہ پورے ملک میں تو انقلاب آ گیا ہے، اور واہ ریاست مدینہ کی بہترین مثال قائم ہو گئی ہے۔ اللہ ہی سمجھے بھائی، آپ کے ساتھیوں کو بھی جو 100 رتن ہیں وہ بھی، اور وہ آپ نے ہی چنے، منتخب آپ نے کیے، پتہ نہیں کون سی منڈی سے لے کر آئے، ہیرے آپ نے چنے ہیں، تو ہیروں کی کوئی منڈی ہوگی جہاں سے آپ نے یہ سب منتخب کیے ہوں گے اور اپنے یہاں جمع کیے ہیں۔ ان سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، انڈے، مرغیاں، بھینسیں، گائیں کوئی تعاون نہیں کر رہی ہیں آپ کے ساتھ، اسی لیے معیشت ہماری مسلسل زوال پذیر ہے۔ اللہ ہی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور میں آخر میں پھر وہی درخواست کر رہا ہوں کہ اگر آپ میرے اس پروگرام کو کسی بھی لائق سمجھتے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، باقی بشرط زندگی باقی۔